اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، ہمارے شہر کے عظیم سیاسی برادری کے دوست اور ہمیں آن لائن سننے والے جمیع پوری دنیا سے جو بھی احباب ہیں، اللہ کریم کی ذات و برکات نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت دین ہے، اور اس دین میں صرف روحانی معاملات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جسمانی معاملات کا تذکرہ بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، اسے اس کا حق دو۔ تو جہاں پہ قرآن مجید نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ نے ہمیں کھانے پینے کا اور دیگر چیزوں کا حکم دیا، وہاں بہت ساری چیزوں سے احتیاط کا بھی حکم دیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے بنیادی عقیدہ جو ہر حال میں ہم نے قائم رکھنا ہے۔ بنیادی عقیدہ جو ہمارے محترم دوست عزت مآب ملک محمد فیاض صاحب آپ بیان کر رہے تھے کہ زندگی اور موت کا دار و مدار اور یہ سارے کا سارا اس کا حقیقی مالک و مختار وہ صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات و برکات ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات و برکات ہی زندگی اور موت کی مالک ہے، اور وہ ذات و برکات جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی تب تک کوئی انسان نہ اس دنیا میں آ سکتا ہے نہ یہاں سے جا سکتا ہے بلا شبہ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس ذات و برکات نے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے عطا کیے وہ بڑے خوبصورت ہیں، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے سامان خیر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات و برکات نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس بندے کو جذام ہو جائے اس سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی جس کو یہ مرض لاحق ہو جائے جذام کا، جلدی بیماری کا، تو تم اس سے دور رہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس ایک مرتبہ ایک جذام کا مریض آیا تو آپ نے اسے دور کھڑے کر کے ہی بیعت کیا۔ یہ دو مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جدید دور میں، جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اب اسلام کہاں گیا۔ اب کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، تو اسلام کی ہدایات تو آج بھی ویسے ہی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال ابھرے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ تو یہ دونوں احادیث مبارکہ اس بات پہ بیان کرتی ہیں۔ تیسری حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا فرمان ہے کہ جس بستی میں طاعون پھیل جائے تم وہاں نہ جاؤ، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کسی اور طرف نہ نکلیں۔ اب دیکھیں آج جہاں پہ جا کے سائنس پہنچی ہے، حضور نے اس وقت بتا دیا جس بستی میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی تم وہاں نہ جاؤ، اور جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ کسی اور طرف نہ نکلیں۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، اور ایک دوسری چیز ہے وہ کہ ہمارا کہیں عقیدہ یہ نہ ہو جائے کہ شاید یہ سارے کی ساری جو حیاتی اور سرکل چل رہا ہے یہ ایک وائرس کے اندر ہی ہے اور یہی موت و حیات کا اس وقت، تو اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتناب کے لیے حکم دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، حضور نے فرمایا بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ اس پہ بھی ایک حدیث پاک ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں اکٹھی کر رہا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی حضور میرے نا اونٹوں کو خارش ہو گئی، میرے اونٹوں کو خارش ہو گئی۔ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے لگی؟ کہا جی وہ ایک دوسرے خارشی اونٹ کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے اسے لگی۔ حضور نے فرمایا اسے کیسے لگی؟ حضور وہ ایک اور خارشی اونٹ کے ساتھ ملا تو اس کی وجہ سے اسے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو کیسے لگی؟ یہ اس کے عقائد کی تصحیح کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اس کو اس کی وجہ سے لگی ہے، اگر اس کی وجہ سے ہے تو پہلے کو کس وجہ سے ہوئی؟ تو پھر ہم جب پہلے پہ پہنچیں گے تو ہمیں جانا پڑے گا واپس کہ یہ زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کی حق ہے، وہ جسے چاہے شفا دے اور جسے چاہے وبا سے۔ تو آج ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے احتیاطی تدابیر کو ترک نہیں کرنا، چونکہ آپ علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ ہم نے اس کے حوالے سے تدبیر کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ اللہ کریم کی ذات برکات، اس ذات پہ توکل کرنا ہے۔ کرونا سے بندے نہیں اتنے مرے جتنے ڈرونا سے مرے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈرا دیا اتنا زیادہ، یہ جدید میڈیکل کے جتنے ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ڈر کی وجہ سے، ورنہ یہ جو وائرس ہے جیسے عام وائرس ہے اسی طرح ایک وائرس ہے، اور یہ اسی مطلب کرونا کراؤن کہتے ہیں، یہ جو تاج ہوتا ہے، تو اس فیملی میں سے ایک سادہ سا وائرس ہے، اور اس کا اور دوسرے وائرس کا تھوڑا سا فرق ہے۔ دوسرے جو وائرس ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ ایک سانس سے دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ مطلب لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، بہت ہلکے، اس لیے وہ فضا میں پھیلتے ہیں۔ لیکن یہ جو کرونا وائرس ہے نا یہ بھاری ہے، یہ ویٹ، یہ پھیلتا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے منہ سے نکلے تو سامنے جو ٹیبل ہے اس پہ گر جائے گا یا ہاتھوں پہ گر جائے گا۔ تو اس کے لیے ہاتھوں کو بار بار ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو دھوتے رہیں، اور اگر کوئی آدمی 5 وقت وضو کرتا ہے تو وہ اور بھی حسن ہے کہ وہ خود بخود ہی اس کے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ تو دوبارہ ہم واپس وہیں پہ اسلام پہ ہی آئیں گے کہ اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں۔ آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو حکم ہے کہ تم پہلے ہاتھ دھو، ہاتھ دھو کے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ آپ کی جسمانی حفاظت بھی کرتی ہیں، آپ کی روحانی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ تو نمبر 1 تو یہ اس قدر زیادہ خوفزدہ کر کے، اس سے اگر کسی کو تھوڑا سا مسئلہ نہیں بھی ہوتا تو جب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو جو کھانسی آئی ہے، چونکہ اس کی علامات میں ہے کہ گلے کے پرابلم، سانس کا تھوڑا سا بھاری ہو جانا اور اس طرح کا، تو سب سے پہلے اسے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اسے آپ حوصلہ دیں، اور کبھی بھی اس سے بالکل اس طرح کے عضو معطل کی طرح ہم پھینک دیں یہ نہیں، بلکہ اس کو اس وقت ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یقین مانیے موجودہ جو میڈیکل کے ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب آپ اس کو ڈرا اتنا دیتے ہیں کہ اب تیرا دنیا میں علاج نہیں ہے اور پوری دنیا میں کہیں سے اس کا، تو وہ بندہ خوف سے مر جاتا ہے۔ ابھی ہمارے نا ایک ایجوکیشن میں ایک مطلب موٹیویشنل جو ٹپس ہیں ان میں ایک چیز آئی تھی کہ ایک آدمی ہے اور اس کے سامنے ایک شخص کو بٹھا کے زہر کا ٹیکہ لگایا گیا، تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور وہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے اس بندے کے سامنے دوسرے بندے کو ٹیکہ لگایا، زہر کا ٹیکہ، وہ بھی مر گیا، تیسرا مر گیا، 4-5 بندے جب مر گئے نا تو کہنے لگے اب تجھے یہ زہر کا ٹیکہ لگانا ہے۔ تو وہ چیخا، تو اس کو پکڑ کے جس وقت انہوں نے ٹیکہ لگایا، اب وہ ٹیکہ زہر کا نہیں تھا، سادہ پانی کا ٹیکہ تھا، مگر وہ خوف سے مر گیا، اور اس کے منہ سے اسی طرح جھاگ نکلی جیسے ان مریضوں کے وہ پیشنٹ جو ان کے جو صورتحال پیدا ہوئی اسی طرح اس کے ساتھ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم مینٹلی طور پہ کسی چیز کو اپنے مائنڈ سیٹ میں جما لیتے ہیں کہ بھائی اب میں نے مرنا ہی مرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ، تو اس پہ حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ملک جہاں سے یہ شروع ہوا تھا چائنا میں، ووہان، اب وہ وہاں سے اپنا کرونا فری ہو رہا ہے، الحمدللہ وہ قابو پا چکے ہیں، اور دیگر جگہ پہ بھی ویکسین اور کر رہے ہیں، دیگر ممالک میں بھی۔ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ اس طرح کے عوامی جتنے بھی بڑے بڑے اجتماعات ہیں ان سے چند دنوں تک جب تک کے لیے ہمارے ادارے، اسکول، یونیورسٹی، مدارس، الحمدللہ یہ ایک حسن اور خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے جمی ادارے اور جمی جتنے بھی مدارس خواہ اسلامی مدارس وہ سب انہوں نے اس کو اوبے کیا ہے، اور جو حکومتی اس حوالے سے انہوں نے احکامات جاری کی ان سب کو قبول کیا ہے۔ اور آج میں ایک شادی پہ گیا تھا تو مجھے وہ فوراً آ گیا کہ جناب ہم نے وہ شادی جو ہے نا
اس کو مختصر کر دیا ہے اور چپ کر کے ہم نے وہ جو بیٹا بیٹی ہے ان کو روانہ کر دیا ہے. تو کرونا جو ہے یہ اس اعتبار سے اس سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام جو سادگی کا درس دیتا ہے کاش ہم واقعی حقیقی سادگی کی طرف آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ اس موذی مرض سے پوری کائنات کو محفوظ فرمائے. اللہ کریم کی ذات صرف رب المسلمین نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم پورے جہان کو پوری کائناتوں کو اس سے پاک فرمائے. جو اس مرض کا شکار ہیں اللہ کریم کی ذات انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا